بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام ظاہر المعنی کے اعتبار سے جو ہوتا ہے، جس کا کلام کا معنی ظاہر ہوتا ہے، اس میں سے آپ کے سامنے بیان ہو رہا تھا۔ ظاہر کا ہوا، نص کا ہوا، اب مفسر کا ہوا۔ مفسر کے اندر جو کل بیان کیا گیا اس میں ایک مثال اخبار کی تھی، خبر کی تھی، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب تک کوئی چیز سجد الملائکۃ رہو گے تو تعویل و تخصیص کا احتمال تھا، کلھم کے ذریعے سے لا کر کے جو تخصیص کا جو احتمال تھا اس کو بند کر دیا گیا۔ پھر یہ احتمال تھا کہ شاید انہوں نے انفرادی یا اجتماعی ہونے کا احتمال تھا کہ سجدہ کیا ہو، الگ الگ کیا ہو، اجمعون نے اس احتمال کو بھی بند کر دیا۔ تو ایسی صورت میں جہاں پر نص اور ظاہر کے مفسر میں جو ہو جائے تعارض ہو جائے تو وہاں پر جو ہے مفسر کو ترجیح ہوگی۔ یعنی آپ چلتے چلے جائیں گے تو نص ہوگا، ظاہر ہوگا، اس کے اندر ظہور کم ہوگا، پھر نص ہوگا، اس کے اندر اور زیادہ ظہور ہوگا، مفسر ہوگا، اس کے اندر اور زیادہ ظہور، اور محکم وہ سب سے زیادہ ظہور ہوگا اس کے اندر۔ تو یہ چیز بیان کی گئی کہ مفسر اور نص میں تعارض ہو جائے تو وہاں پر مفسر کو ترجیح دیں گے۔ اب یہاں پر ایک مثال احکام شرعیہ میں سے بیان کر رہے ہیں، احکام شرعیہ میں کہ جب کسی نے کہا تزوجت فلانۃ شہرا بکذا، میں نے فلانی عورت سے نکاح کیا ایک مہینے کے لیے، بکذا یعنی اتنے درہم کے بدلے، میں نے فلانی عورت سے نکاح کیا ایک مہینے کے لیے اتنی درہم کے بدلے۔ اب یہاں پر لفظ تزوجت جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کس کے بارے میں؟ لفظ تزوجت جو یہ لفظ خاص ہے، کیا ہے؟ خاص ہے، اور نکاح کے معنی میں ظاہر ہے، نکاح کے معنی میں ظاہر ہے۔ لفظ تزوجت سے نکاح کے معنی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ نکاح کے معنی میں حقیقت ہے۔ انسان بولتا ہے اسے لفظ تزوجت کر کے شادی ہوتی ہے، نکاح کے معنی میں حقیقت ہے، لیکن مجازن یہاں پر کیا ہے؟ تعویل کا بھی احتمال ہے۔ لفظ تزوجت میں تعویل کا بھی احتمال ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مراد متع ہو، نکاح نہ ہو۔ کیا ہو؟ اس سے مراد کیا ہو؟ متع ہو، نکاح نہ ہو، کیونکہ جس طرح سے نکاح سے عورت سے وطی اور تمتع کی ملک حاصل ہوتی ہے، فائدہ اٹھانے کی اور وطی کی ملک حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی متع سے بھی کیا ہوتی ہے؟ تمتع کی ملک حاصل ہوتی ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ تمتع فائدہ اٹھانے کی ملک حاصل ہوتی ہے، ایک مہینے کے لیے میں نے نکاح کیا تو اس سے متع سے بھی ہوتی ہے۔ تو اب اس طرح یہ حقیقت ہے نکاح کے معنی میں، لیکن مجازن تعویل کا بھی احتمال ہے اس میں تزوجت میں کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد کیا ہو؟ متع ہو۔ ہاں، فرق کیا ہے اس میں دونوں میں کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ ملک وطی دوامن کے لیے ہوتا ہے، اور متع جو ہوتا ہے وہ غیر متعین طور پر کیا ہوتا ہے؟ ایک متعین مدت کے لیے ہوتا ہے، ایک متعین مدت کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہوتی دونوں میں تمتع ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اب لفظ تزوجت دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ مل کے تمتع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب تمتع کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جب تک یہاں تزوجت تھا یہ نص بھی تھا، اب یہاں پر احتمال تھے، ہو سکتا ہے اس سے مراد متع ہو، اور ہو سکتا ہے اس سے مراد کیا ہو؟ نکاح حقیقی ہو۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنا جو شہرن کا لفظ یہ مفسر لایا ہے آگے، یہ مفسر ہو گیا کون سا؟ شہرن، کہ میں نے فلانی عورت سے نکاح کیا شہرن ایک مہینے کے لیے، تو یہ مفسر نے بتا دیا یہاں پر کہ اس سے مراد نکاح نہیں ہے، متع ہی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ مفسر ہو گیا، اب مفسر کو ترجیح دیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ نکاح مراد نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تفسیر کر دی اور پتہ چلا کہ مفسر اور محکم میں، مفسر اور ظاہر میں نص میں تعارض ہو جائے تو وہاں پر مفسر کو ترجیح ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں فی شرعیات، احکام شرعیہ میں اس کی مثال، اذا قال تزوجت فلانۃ شہرا بکذا، جب کسی نے کہا کہ میں نے فلانی عورت سے ایک مہینے کے لیے شادی کی، بکذا ای بعشر الدراہم مثلا، یعنی 10 درہم کے بدلے، فقولہ تزوجت، تو کہنے والے کا، مرد کا قول تزوجت ظاہر فی النکاح،
یہ نکاح کے معنی میں کیا ہے؟ ظاہر ہے. الا ان احتمال المتعتی قائم، مگر متع کا احتمال یہاں قائم ہے. کیسے قائم ہے؟ کہ نکاح کے معنی میں حقیقت ہے، مگر متع کا احتمال بھی یہاں باقی ہے کہ جس طرح سے تزوجت سے نکاح حقیقی ہوتا ہے، ایسی تمتع بھی ہوتا ہے. جس طرح نکاح سے جو ہوتی ہے تمتع ملک حاصل ہوتی ہے، ایسی متع سے بھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے متع کا احتمال باقی ہے یہاں پر. فَبِقَوْلِ شَهْرًا، تو اس کے قول شہرن نے فسر المراد بھی، متکلم کی مراد کی تفسیر کر دی. اس کی کیا کر دی؟ تفسیر کر دی کہ المراد بھی، کہ کیا ہے اس سے مراد؟ کون مراد ہے؟ متکلم کی مراد. المراد متع، کہ کیا ہے؟ فسرا، تفسیر کر دی کہ المراد کہ اس سے کیا، یہ بین سطور میں لکھا ہوا ہے المراد متع، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ متع ہے، نکاح مراد نہیں ہے. فقولنا ھذا متعۃ، تو ہم نے کہا کہ اب یہ متع ہے، لیس بنکاح، نکاح نہیں. سمجھ آ گیا؟ ولو قال لفلان علی الف من ثمن ھذا العبد او من ثمن ھذا المتاع. پیچھے آپ نے اس طرح کی مثال پڑھی تھی مفسر کی. لفلان علی، کہ کسی نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں. کیا ہے؟ 1000. فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں. من ثمن ھذا العبد، اس غلام کی قیمت کے، او من ثمن ھذا المتاع، یا اس سامان کی قیمت کے. 1000 روپے مجھ پر کس کے ہیں؟ غلام کی قیمت کے ہیں، یا 1000 اس سامان کی قیمت کے ہیں. اب جب تک اس نے اتنا لفظ بولا تھا لے فلان علیہ الفن، مجھ پر 1000 ہیں، تو یہاں پر اس پر 1000 تو لازم تھے پہلے سے ہی. صحیح ہے نہیں؟ کیوں؟ علا کس کے لیے آتا ہے؟ الزام کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ قائل جو کہہ رہا ہے اس پر کس کے لیے؟ جو مقر لہو ہے، جس کے لیے اقرار کیا جا رہا ہے. ایک کہنے والے کے لیے کیا ہے؟ مقر لہو، جس کے لیے اقرار کیا جا رہا ہے، اس پر کیا ہو جائے؟ 1000 ثابت ہو جائیں. کیا ہے؟ 1000 ثابت ہو جائیں. قائل کے اوپر، کہنے والے کے اوپر کیا ہو جائیں؟ 1000 ثابت ہو جائیں. مگر کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں فَبِقَوْلِ عَلَيَّ أَلْفٌ نَصٌ فِي لُزُومِ الْأَلْفِ، کیونکہ اس کا قول علیہ الفن یہ نص ہے 1000 کے لازم ہونے میں. صحیح ہے نہیں؟ مگر جو ہے یہاں پر اس کے بعد متکلم کا جو قول آ رہا ہے یہ بعد میں، یہ مفسر ہے. کون سا؟ من ثمن ھذا العبد و من ھذا المتاع. اس کے ذریعے تفصیل سے ظاہر کر دیا کہ 1000 روپیہ جو میرے اوپر ہے، اس کا کس کا ہے؟ وہ یا تو غلام کی قیمت کا ہے، سامان کی قیمت کا ہے. تو ہونا تو اسی کے ذریعے سے علیہ الفن کے ذریعے سے ہو گیا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کس کا ہے. اب پتہ چلا کہ 1000 کس کا ہے؟ غلام کی قیمت کا ہے، یا ایک سامان کی قیمت کا ہے. اب اس کا تقاضا یہ کہ جب تک وہ سامان پر یا غلام پر قبضہ نہ کر لے، اس وقت تک اس پر کیا ہوں گے؟ 1000 روپے لازم. لیکن اتنا کہنے سے نص کے ذریعے سے علیہ الفن سے 1000 تھے اس پر، لیکن جب اس نے یہ بول دیا اس غلام کی قیمت کا یا اس سامان کی قیمت کا، تو جب تک وہ کہنے والا قبضہ نہیں کر لے گا ان پر، تب تک اس پر لازم نہیں ہوں گے. تو اگرچہ نص کا تقاضا کون سا نص تھا؟ علیہ الفن، اس کے ذریعے سے مطلقاً تھے اس پر 1000، مگر مفسر جو ہے نص پر فوقیت رکھتا ہے. مفسر کیا ہے؟ لہذا مفسر کو ترجیح حاصل ہوگی، اور قائل پر اب لزوم الف جو ہوگا کب ہوں گے؟ وہ مبی پر قبضہ کر لے گا اس کے بعد ہوں گے. کب ہوں گے؟ کون سی مبی؟ چاہے تو غلام ہے یا سامان ہے. سمجھ میں آگے نہیں؟ فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، من ثمن ھذا العبد، اس غلام کی قیمت کے، او من ثمن ھذا المتاع، یا اس سامان کی قیمت کے. فَبِقَوْلِهِ عَلَيَّ الْفٌ، تو اس کا قول علیہ الف نص فی لزوم الالف، یہ 1000 لازم ہونے میں نص ہے. الا ان احتمال التفسیر باق، مگر تفسیر کا جو احتمال کیا ہے؟ باقی ہے. فَبِقَوْلِ مِن ثَمَنِ ھذا العبد او من ثمن ھذا المتاع، لیکن اس کا قول اس غلام کی قیمت کا یا اس سامان کی قیمت کا، یہ جو ہے بین المراد بھی، اس کہنے والے کی کیا ہے؟ مراد کو کیا کر دیا؟ بیان کر دیا. فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ، تو مفسر کو ترجیح ہوگی علی النص
نص پر، فلا حتی لا یلزمہ المال، یہاں تک کہ اس پر مال لازم نہیں ہوگا، الا عند قبض العبد او المتاع، مگر کیا ہے؟ غلام پر قبضہ کرنے سے یا سامان پر قبضہ کرنے سے. یعنی علیہ الفن سے تو 1000 ہو رہے تھے اس پر، لیکن جب اس نے یہ تفسیر کر دی اس کے ذریعے، تو اب چونکہ قائل کے کہنے کے لیے جو مقر لہو کے لیے کر رہا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے پہلے قبضہ کر لے اس پر، پھر جو ہے اس پر 1000 لازم ہوں گے. سمجھ آ گیا نہیں؟ اسی طرح فرماتے ہیں وقول لفلان علیہ الفن، کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں. کیا ہیں؟ ظاہر فی الاقرار، یہ ظاہر ہے کس میں؟ اقرار کے حق میں. نص فی نقد البلد، کیا یہ شہر کے رائج سکے کے بارے میں نص ہے. پتہ چلا کہ جب کوئی کہے کہ مجھ پر 1000 ہیں، تو وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ کیا ہو، کہاں شہر میں جو رائج سکہ زیادہ چلتا اس کی طرف پھیر دیا جائے گا. سمجھا نہیں؟ اگر وہ متکلم مراد کو بیان نہ کرے اور اگر بیان کر دے نقد بخارا، تو شہر کا رائج سکہ بھی نہیں ہوگا. کون سا ہوگا؟ کیوں کہ نص ہے کون؟ نقد مطلقاً شہر کا رائج سکہ یہ نص تھی، لیکن جب اس نے بیان کر دیا کہ میرا خاص شہر مراد ہے یہ، تو اب جو نص پر جو ہے خاص شہر کو ترجیح ہوگی، اور خاص شہر کے جو ہے سکے اس پر کیا ہوں گے؟ لازم ہوں گے. یعنی فرماتے ہیں وقول لفلان علیہ الفن، کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، ظاہر فی الاقرار، یہ اقرار کے حق میں ظاہر ہے. نص فی نقد البلد، اور شہر کے رائج سکے کے بارے میں نص ہے. فَإِذَا قَالَ مِن نَقْدِ بَلَدٍ قَضَا، لیکن جب اس نے کہہ دیا کہ بلدن قضا یعنی فلاں متعین شہر، فلاں شہر کے رائج سکہ، فلاں شہر کا سکہ مجھ پر لازم ہے، کہہ رہے ہیں اب ایسی صورت میں یترجح المفسر علی النص، تو ایسی صورت میں کیا ہوگی؟ نص پر مفسر کو ترجیح ہوگی. فلا یلزمہ نقد البلد، تو اس پر جو ہے شہر کا رائج سکہ جو ہے لازم نہیں ہوگا، بل کون سا ہوگا؟ بل نقد بلد قضا، بلکہ کیا ہوگا؟ متعین. قضا سے مراد متعین، یہ کر لیں فلاں شہر کا ہی سکہ کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو تھا اس نے مراد ظاہر کر دی اپنی، اور مراد ظاہر کر دی تو یہ مفسر ہو گیا، اور مفسر کو ترجیح حاصل ہوتی ہے اس پر؟ نص پر. لہذا اس پر کیا ہوں گے؟ خاص شہر کے سکے لازم ہوں گے. سمجھا گیا نہیں؟ اچھا، یہاں پر فرما رہے ہیں والا ھذا نظائر، اسی پر اور اس کی دوسری اور نظیروں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں. ایک چیز آپ یہاں پر دیکھیں کہ اوپر انہوں نے کہا لفلان علیہ الفن کے بارے میں کہا، یہ جملہ لزوم الف میں نص ہے. کیا کہا؟ لفلان علیہ الفن، دوسری لائن میں کیا ہے؟ نص ہے لزوم الف میں. اور نیچے کہہ رہے ہیں لفلان علیہ الفن نص فی نقد البلد. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں، لفلان علیہ الفن نص فی نقد البلد. ایک جگہ کہہ رہے ہیں نص فی لزوم الف میں، اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں نص فی نقد البلد. تو کہہ رہے ہیں کہ لفلان علیہ الفن کے بارے میں یہ جملہ لزوم الف میں نص ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ لزوم نقد بلد میں نص ہے. تو اب یہ اشکال الگ الگ کیسی چیزیں ہو گئیں؟ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. کیا ہے؟ کیونکہ ایک کلام کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، ایک کلام کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، اور موقع محل کے اعتبار سے کسی ایک مقصد کو ظاہر کرتے ہیں، اور پھر جو موقع محل ہوتا ہے پھر موقع محل کے اعتبار سے دوسرے مقصد کو ظاہر کرتے ہیں. وہاں موقع محل کیا تھا؟ وہاں جو تھا کہ اصل قیمت کو ظاہر کرنا مقصود تھا کس کی، تو وہاں اس کو ظاہر کر دیے. اور یہاں جو تھا خاص جو ہے شہر کا رائج سکہ کے متعلق تھا، تو یہاں اس کو ظاہر کر دیے. تو ایک کلام کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، کسی ایک مقصد پر وہاں ظاہر کرتے ہیں، پھر اس کلام سے دوسرے موقع پر دوسرے مقصد کو ظاہر کرتے ہیں، لہذا کوئی اشکال نہیں ہوگا. اب اس کے آگے بیان فرماتے ہیں امل محکم، یہ لاسٹ ہے محکم. مفسر ہو گیا ظاہر، نص، مفسر، محکم. محکم کہتے ہیں فہو مزداد قوتاً علی المفسر، وہ ہے جو قوت میں مفسر پر بڑا ہوا ہو، یہ سب سے اوپر ہو گیا. مفسر پر کیا ہو؟ قوت میں بڑا ہوا ہو. لیکن یہ فرق ہے تھوڑا سا کہ مفسر میں احتمال تعویل تخصیص نہیں رہتا تھا، ہاں نسخ کا احتمال رہتا تھا، لیکن یہاں جو ہے نہ تعویل تخصیص رہے گا اور نہ نسخ کا احتمال رہے گا. کیا ہے؟ سمجھ آ گیا؟
یہاں بالکل بھی کچھ پہ اعتماد نہیں رہے گا، بالکل ایسا ہو گیا اب اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ نسخ ہو سکتا۔ اچھا، وضاحت میں اور ظہور کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، بس قوت میں کیا ہے یہ بڑا ہوا ہے۔ وضاحت جس طرح مفسر میں زیادہ ہوتی ہے ایسی محکم میں بھی ہوگی، اس لیے مصنف نے مزدادہ قوتاً فرمایا، یہ نہیں فرمایا مزدادہ وضوحاً، نہیں فرمایا مزدادہ وضوحاً علی المفسر، یہ نہیں فرمایا۔ محکم وہ ہے جو زائد ہو قوت میں مفسر پر، یہ نہیں فرمایا۔ کیا نہیں فرمایا؟ وضوحاً نہیں فرمایا کہ جو وضاحت کے اعتبار سے، کیوں وضاحت میں دونوں برابر ہیں، سمجھا نہیں؟ اب فرماتے ہیں کہ اما المحکم فهو مزداد قوۃ علی المفسر، کہ وہ ہے جو قوت میں مفسر پر بڑا ہوا ہو، بحیث لا یجوز خلافہ، اس طور پر کہ اس کا خلاف بالکل جائز نہ ہو، اس کا خلاف بالکل بھی جائز نہ ہو۔ اس کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں کتاب اللہ میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بے شک اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اور بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں فرماتا۔ آپ دیکھیں یہاں پر دو آیتیں ہوئیں، پہلی آیت میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کے، دونوں آیتیں محکم ہیں، اپنے مضمون کے اعتبار سے کیا ہیں؟ محکم ہے۔ پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم ہے، صحیح ہے، اللہ کو ہر چیز کا، کیونکہ علم یہ صفت کمال ہے، علم جو ہے وہ صفت کمال ہے، اور جس کی ضد کیا ہوگی؟ جہل ہوگی، کیا ہوگی؟ جہل ہوگی، اور جہل یہ نقص ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جہل سے منزہ ہے، کیا ہے؟ منزہ، پاک ہے، لہذا تمام عیوب سے پاک ہونا اس کا ضروری ہے، ہر حال میں پاک ہونا ضروری ہے، اس کا نسخ کا احتمال نہیں، اس میں بالکل بدل ہی نہیں سکتا۔ ارے ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ٹائم میں جہل ہو جائے؟ نہیں، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، صفت علم ہے، یہ صفت کمال ہے یہ، اور اس کا الٹا یعنی اللہ جاننے والا نہیں، جہل لازم آئے گا، اور اللہ جہل وغیرہ سب سے پاک ہے، تو اس میں نسخ کا بالکل بھی احتمال نہیں، تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی اس میں، سمجھا نہیں آئے سمجھ میں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، کیا یعنی نیچے لکھا ہوا ہے حاشی بین سطور میں کہ بندوں کی نیکیوں کو کم بھی نہیں کرتا اور ان کی برائیوں میں زیادتی بھی نہیں کرتا، صحیح ہے نہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیوں کو کم، کیونکہ یہ ظلم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظلم جیسی مذموم عادتوں سے کیا ہے؟ منزہ و پاک ہے، لہذا گناہوں سے پاک ہو، ظلم اور تمام، اللہ تعالیٰ تمام صفت مذمومہ سے کیا ہو گیا؟ پاک ہوا، لہذا یہ ایسی چیزیں ہوئیں کسی میں تبدیلی اور نسخ ہو ہی نہیں سکتا، کہ آپ کہہ دیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم وہ ظلم سے متصف ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی ٹائم جو ہے علم سے خالی ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا، ان میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، کیا ہے؟ ان میں تبدیلی، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ صفت علم کمال ہے، اور اس کا الٹا کریں تو جہل لازم آئے گا، جہل سے اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ ظلم جو ہے صفت مذمومہ ہے، اور اللہ صفت مذمومہ سے پاک ہے، تو ان میں یہ ایسی چیز ہیں جس میں کسی تبدیلی کا بھی احتمال نہیں، لہذا یہ دونوں آیتیں کیسی ہوں گی؟ محکم ہوں گی، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ وفی الحکمیات، اسی کی مثال احکام شرعیہ میں دے رہے ہیں، احکام شرعیہ میں اس کی مثال ہے ما قلنا فی الاقرار، جو ہم نے اقرار کے بارے میں کہا پیچھے، انہ لفلان علی الف من ثمن ھذا العبد، کہ فلاں کے مجھ پر اس غلام کی قیمت کے 1000 ہیں، جو مفسر میں ہم نے کہا تھا کہ فلاں کی مجھ پر اس غلام کی قیمت کے 1000 ہیں، فإن ھذا اللفظ محکم، کیونکہ یہ لفظ کیا ہے؟ کون سا والا؟ من ثمن ھذا العبد، یہ کیا ہو گیا؟ محکم ہو گیا، فی لزومہ بدلا عنہ، اس پر لازم ہونے کے بارے میں، بدلا عنہ اس غلام کے بدلے میں، بدلا عنہ اس غلام کے بدلے میں لازم ہونے کے بارے میں، تو کہہ رہے ہیں اس میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے بھائی، وہ اقرار سے کیا ہو جائے؟ پھر سکتا ہے، نسخ تو ہو سکتا ہے نہیں، تو کہہ رہے ہیں اس میں بھی نسخ نہیں ہو سکتا، اس میں کیوں؟ کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اوپر اقرار کر لے کسی چیز کا،
تو کہتے ہیں المرء یؤخذ من اقرارہ، آدمی اپنے اقرار کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے اسی طرح کسی نے کوئی کسی کو چیز بیچی اور عیب سے اس نے کیا کر دی، کہہ دیا میں عیب سے براءت ظاہر کرتا ہوں، رویت کا بھی اس نے جو کر دیا خیال عیب سب ختم کر دیا، اب لوٹا نہیں سکتا وہ۔ تو یہ ایسے ہی ہے جب اس نے کہہ دیا، اقرار کر لیا کہ میرے اوپر اس غلام کی قیمت کے کہہ رہا ہے، تو یہ نسخ سے بالکل پاک ہو گیا، اب بدل نہیں سکتا یہ، کیوں؟ اس نے اقرار کر لیا میرے اوپر ہے، اب انسان اپنے اقرار کی وجہ سے گرفتار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کیسا ہو گیا، یہ نسخ نہیں ہو سکتی اس میں۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ محکم ہے، اس پر 1000 لازم ہونے کے بارے میں اور غلام کے بدلے میں، والا ہادہ نظائر، اور اسی پر اس کی دوسری اور نظیریں بھی محکم کی لا سکتے ہیں۔ مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا یقینی طور پر لازم ہوتا، لزوم العمل بہما لا محالۃ، ان دونوں پر عمل کرنا یقینی طور پر لازم ہوتا۔ اس کو سمجھ لیں ایک بار اور کہ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نسخ کا احتمال نہیں ہوتا، نہ تبدیلی کا احتمال ہوتا محکم میں، حالانکہ یہ انسان جس نے اقرار کیا 1000 کا، تو یہ اقرار سے رجوع بھی تو کر سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس نے اقرار کر کے اپنے اوپر جو ہے لازم کر لیا، ثابت کر لیا، اب یہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ آیا گیا الانسان یؤخذ باقرارہ، انسان اپنے اقرار کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا ہے، لہذا اس سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ جب رجوع نہیں ہو سکتا تو یہ محکم بن گیا، اب محکم بن گیا، اس میں نسخ کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تھوڑا سا اور غور کر لیں گے اس میں، ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا ہے۔ محکم وہ ہے جو قوت میں مفسر پر زائد ہو، اس طور پر کہ اس کے خلاف بالکل جائز نہ ہو۔ اس کی مثال ان اللہ بکل شیء علیم وان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اور احکام شریعہ میں جو ہم نے اقرار کے سلسلے میں کہا کہ فلاں کے مجھ پر اس غلام کی قیمت کے 1000 ہیں، تو یہ لفظ محکم ہے، اس پر 1000 کے لازم ہونے میں اس غلام کے بدلے میں، وعلی ھذا نظائر، اور اسی پر دوسری اور نظیریں بھی محکم کی ہیں۔ اور مفسر و محکم کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر یقینی طور پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، یقینی طور پر۔ اب اس کے آگے جو ہے ان کی مقابلات کو ذکر کریں گے، جو پیچھے ہم نے بیان کر دیے تھے، ایک کا ایک مقابل ہے، ظاہر کا مقابل جو ہے وہ خفی ہے، اور اس کا مقابل نص کا مقابل جو ہے مجمل ہے، مشکل ہے، اور مفسر کا مقابل جو ہے مجمل ہے، اور محکم کا مقابل متشابہ ہے۔ جس میں اس طرح سے ظہور تھا، ایسے ہی خفا میں اوپر بڑھتے چلے جائیں گے۔ متشابہ جو ہے اس کی مراد دنیا، ظاہری دنیا میں پتہ بھی نہیں چلے گی، تو وہ انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی آپ کے سامنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔